गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ से भी आप देख रहे हैं। मैं रॉबिन्सन सादिक एक बार फिर आपकी खिदमत में खुदा उनकी मीठी सुंदर ज़ोरावर बातों को लेकर हाजिर हूँ। और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग मुझे जल्द ज्वाइन करेंगे। और ये भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और यही मेरी दुआ भी है हमेशा की तरह आप सबके लिए। मैं एक आध मिनट देखता हूँ कि लोग मुझे जल्द ज्वाइन कर लें। आज हम अपनी स्टडी की तरफ चलेंगे फिर से काफ़ी हफ्तों के बाद। खुदावन ने मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ, और मैं लोगों की जो गवाही है उससे भी मुझे इस चीज़ की तकवीत और हौसला मिलता है कि खुदावन ने, मेरी मिनिस्ट्री भी टीचिंग मिनिस्ट्री है। हम खुदावन का कलाम शेयर करते हैं और अ, 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 तालीमी तरीके से, ना सिर्फ एक क्या कहना चाहिए कि एक गरजता बरसता हुआ मैसेज, बल्कि उसके अंदर जो सीखने वाली चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों पर लेकर तवज्जो से उसको समझ कर, उसका मफहूम, उसका मतलब समझ कर, ये ब्लेसिंग है हमारी मिनिस्ट्री के पास। और ये खुदा ने मुझे भी इस चीज़ के लिए ब्लेस किया। पाकिस्तान में भी मैं बाइबल स्कूल्स भी थे मेरे, और काफ़ी साल मैंने वहाँ पर जो है थियोलॉजी पढ़ाई मैंने। और यहाँ पर भी कोशिश करता हूँ, शुरू में मैंने की कि मैं भरपूर उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप तालीमी मैसेजेस शेयर करूँ, लेकिन बीच में साथ साथ सब मिक्स चलता है। लेकिन आज प्रॉपर, जैसे मैं पिछले संडे या काफ़ी संडे से मैं आपके साथ बात कर रहा था कि हम इसको पढ़ेंगे और इसको एक तरह से तलावत की तरह, और बहुत सिंपल सादा चीज़ें हैं। अब आज भी मैं कोशिश करूँगा जो भी चीज़ें उसको सिंपल तरीके से ही बताऊँ, उसी को ही टीचिंग बोला जाता है। चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं, बल्कि उसको आसान करना। और गॉस्पल को मैंने आपको बताया कि सिंपल गॉस्पल भी कहा गया, आसान सादा गॉस्पल। खुशखबरी की बात है, खुशखबरी आसान, सीधा और सिंपल तरीके से ही बयान करनी चाहिए। तो आज हम सीखेंगे। जो जिसने भी मुझे ज्वाइन किए हैं, जो लोग मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, प्लीज़ मुझे रिप्लाई मैसेज करके मुझे बताइएगा मेरी ऑडियो वीडियो दोनों ठीक आ रही है, ताकि हम इसको कंटिन्यू करें। मैंने आपको बताया था फेसबुक में कुछ चेंजिंग हुई है, आपको पता नहीं लगता। काउंटडाउन भी नहीं चल रहा होता, पहले चलता था। और जब तक आगे से रिप्लाई ना आए, आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि आप ठीक जा रहे हैं या नहीं। तो प्लीज़ डू रिप्लाई, ताकि हम आगे बढ़ें। आज शायद मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन शायद मैंने ये पहले ये शेयर किया हो, और अगर किया भी हो तो उसको दोबारा पढ़ने या समझने में या सीखने में कोई मज़ायका नहीं है। ओके, राइट। आज हम देखेंगे ईमान, उम्मीद और मोहब्बत बाइबल के अंदर। शकील भाई ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम भाई। भाई मुझे बताइए कि मेरी ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है, प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिएगा। वेलकम। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत बाइबल के अंदर बड़ा आसान, सादा और खूबसूरत ये आयत है कि तीनों दायमी हैं, मगर मोहब्बत इनमें अफजल है। अफजल इनमें मोहब्बत है। पहला ग्रंथी उसका 13वां बाप और उसकी 3 आयत में लिखा है। ऑडियो एंड वीडियो इज गुड, गुड, थैंक यू याशवा। तो इसमें हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। और मैं आपको गारंटी करता हूँ, मैं आपको इस चीज़ को अ, अ, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी करता हूँ कि आप एक बार नहीं, 10 बार नहीं, शायद 100 बार ये आयत, ये चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन आज आप इसके अंदर से एक डिफरेंट और सही और दुरुस्त और सही जो बरकत की बात है इसके अंदर, आप वो सीखेंगे। और बड़ी ये जो चंद एक बातें हैं आपको हौसला देंगी, और आप जोर पकड़ेंगे अपने अंदर। आप और मैं, हम सब मिलकर, मैं भी आपके साथ सीखता हूँ। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, यानी तीनों अपनी अपनी जगह पर
وزنی ہے، تینوں شروع سے اور آخر تک کا لفظ بلکہ کمزور پڑ جاتا ہے. شروع سے ہی پہلے اور آخر کے بھی بعد ہیں یہ چیزیں، یہ اٹرنل ہے، ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گی. لیکن افضل ان میں، افضل لفظ فضل سے ہی نکلا ہے، فضل کے ساتھ الف لگا دیں تو افضل بن جاتا ہے. افضل ان میں محبت ہے، فضل ان میں محبت ہے. یہ تینوں چیزیں دائمی ہیں، لیکن کیا ہے؟ محبت ان میں افضل ہے. ایمان میرے عزیزو، ایمان کوئی چیز نہیں. ایمان کوئی کوئی ایک ایسی چیز نہیں جس کو آپ چھو سکتے ہیں، کوئی ایک ایسی چیز نہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایک ایسی چیز نہیں جو کبھی بڑھ جاتی ہے یا کبھی کم ہو جاتی ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں ایمان بڑا ہے، ایمان چھوٹا ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں بہت ہیں اور یہ سننے میں اچھی بھی لگتی ہیں، لیکن حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. ایمان کوئی چیز نہیں بلکہ ایک شخصیت ہے، ایک شخص ہے، ایک پرسن ہے. ایک پرسنالٹی بھی نہیں بلکہ ایک پرسن ہے جس کا نام ہے جیزس کرائسٹ، جس کا نام ہے یاوے، یہوہ. وہ ہے ایمان. ایمان کا بانی بائبل مقدس میں ہمیں آیات ملتی ہیں. ایمان کا بانی، ایمان کا فاؤنڈر، ایمان جس میں سے پھوٹا، ایمان جس میں سے نکلا، وہ کون ہے؟ جیزس کرائسٹ بائی ہمسیلف. سو ایمان کوئی چیز نہیں کہ ایمان جیزس آپ کو دیتا ہے اور اس کے پاس کوئی چیز ہے اور آپ کو پکڑا دی، کسی کو زیادہ دے دی، کسی کو کم دے دی. نو، ایمان خود، ایمان کا بانی، ایمان خود ایک شخص ہے، ایک شخصیت ہے، ایک پرسن ہے اور اس کا نام ہے جیزس کرائسٹ، اس کا نام ہے یاوے. میں کیوں ایسے کہہ رہا ہوں کہ یہوہ اور جیزس؟ کیونکہ یسوع نے کہا میں اور باپ ایک ہیں. امید، ہوپ کوئی چیز نہیں. ہوپ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اگین جس کو آپ چھو سکتے ہیں. ہوپ خود اپنے اندر اپنی ذات میں خدا ہے. ہوپ بھی ایک شخص ہے، ایک پرسن ہے جس کا نام ہے جیزس، جس کا نام ہے یاوے یا یہوہ. محبت، محبت خدا کی محبت، خدا میں محبت یا خدا خود محبت. بائبل ہمیں واضح کرتی ہے، سکھاتی ہے، بتاتی ہے، سمجھاتی ہے کہ خدا محبت ہے. خدا کا نام محبت نہیں ہے، یا خدا میں محبت نہیں ہے، یا خدا محبت بھی دکھاتا ہے، یا خدا محبت بھی کرتا ہے مگر یہ بھی کرتا ہے وہ بھی. ایسا نہیں. بین زیٹن نے بھی جوائن کیا، ویلکم ہے. خدا محبت ہے. محبت بھی کوئی چیز نہیں، محبت بھی کوئی تھنگ یا کوئی ایک ایسی جس کو آپ چھو سکتے ہیں، جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، جس کو آپ بڑھا سکتے ہیں، جس کو آپ کم کر. محبت، میں حقیقی محبت کی بات کروں. بہت ساری ایک ایسی چیزیں جو محبت نہیں ہے لیکن لوگوں نے ان کا نام محبت رکھا ہوا ہے. میں حقیقی محبت کی بات کروں. محبت ایک شخص ہے، محبت ایک پرسن ہے جس کا نام ہے یہوہ، جس کا نام ہے جیزس کرائسٹ. ہمیں بائبل مقدس کے اندر 3 طرح کی محبتیں نظر آتی ہیں. بائبل کے اندر ہمیں محبت آتی ہے فلیو محبت، جس کے نام پر فلڈیلفیا کلیسیا بھی بنی گئی. اس کے اندر محبت کو اس طرح سے بتایا کہ اگر آپ محبت کریں گے تو میں بھی محبت کروں گا، اگر آپ نفرت کریں گے تو میں نفرت کروں گا. آپ اگر سلام کریں گے تو میں بھی اس کا جواب دوں گا، اگر آپ نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا. اگر آپ مجھے ٹھیک سے ملیں گے تو میں آپ سے ٹھیک سے ملوں گا، آپ ٹھیک سے نہیں ملیں گے تو میں بھی ٹھیک سے نہیں ملوں گا. اگر آپ مجھے کوئی گفٹ دیں گے تو میں آپ کو کچھ دوں گا، ورنہ میں بھی نہیں. اگر مجھے آپ بلائیں گے اپنے کسی پروگرام میں تو پھر میں آپ کو بلاؤں گا. آپ نے نہیں بلایا تو میں بھی نہیں بلاؤں گا. یہ بھی محبت ہے. یہ ایسا نہیں کہ اس کو محبت نہیں بول، یہ بھی ہے اور یہ بائبل کے اندر نظر آتی ہے ہمیں. ایک ہے ایروس محبت، یہ بھی بائبل کی محبت ہے. بائبل یعنی بائبل کے اندر اس کا ذکر ہے. ایروس محبت جسمانی محبت. اگر آپ بولیں گے جسمانی محبت کرتا ہے صرف یہ تو نہیں، اگر نہیں ہوتی تو آپ اور میں اس دنیا میں نہیں ہوتے. جسمانی محبت بھی ہوتی ہے. ماں بھی اپنے بچے سے جسمانی محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے کرتا ہے. جسمانی محبت بھی ہے اور بائبل کے اندر اس کا ذکر ہے. ایسا نہیں کہ یہ نہیں ہے. لیکن ایک اور محبت ہمیں بائبل کے اندر نظر آتی ہے اور وہ ہے اگاپے محبت. AGAPY، اگاپے. اگاپے محبت جو ہے وہ ہے انکنڈیشنل محبت، جس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ نے اگر مجھ سے
सलाम का जवाब नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगा, या अगर मैं आपसे अच्छी तरह मिल रहा हूँ लेकिन आप उसका ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो फिर मैं दोबारा आपसे उस तरह से नहीं मिलूँगा, जो अक्सर औकात होता है। मैं नहीं कह रहा वो मोहब्बत नहीं, वो भी है, लेकिन अगापे मोहब्बत का मतलब अनकंडीशन, जिसकी कोई कंडीशन नहीं, जिसकी कोई तोलना नहीं, अनकंडीशनल मोहब्बत यानी लाजवाल मोहब्बत, यानी कि हर तरह, हर वजह, हर सिचुएशन, हर तौर से खुदा की मोहब्बत किसी भी दौर में, किसी भी वजह से, किसी भी चीज़ से, किसी भी काम से या हरकत से खुदा की मोहब्बत कम या ख़त्म नहीं होगी। वो कंटिन्यूसली, बगैर आप उसको मोहब्बत करते हैं वो आपको, आप उसको मोहब्बत नहीं करते तो भी वो आपको मोहब्बत करेगा। आप अच्छे काम करते हैं वो आपको मोहब्बत करता है, अब अच्छे काम नहीं करते तो भी वो आपको मोहब्बत करता है। मैं नहीं कह रहा कि अच्छे काम ना किया करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि खुदा की मोहब्बत अगापे मोहब्बत है, बाइबल में बता रही है। पहला करंथियो और उसका 13वां बाब और उसकी 3 आयत हम देखते हैं। पहला करंथियो और उसका 13वां बाब और उसकी 3री आयत, बाइबल के 10 में लिखा है, अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, सारा माल, सब कुछ, यानी कि कुछ बच्चों के लिए छोड़ा हुआ है, कुछ अपने बुढ़ापे के लिए छोड़ा हुआ है, कुछ अपना भी तो देखना है, सब कुछ, जो कुछ है आपके पास, कम है ज्यादा है, अपना सब कुछ आप गरीबों को खिला दें, कैसी बात होगी? आपकी नजर में तो वो आदमी फरिश्ता होगा। और यही लोग समझते हैं कि शायद खुदा की नज़र में एदा काम नहीं खुदा करेगा तो फिर केदा करेगा, यानी तो अपना सब कुछ खुदा दी राह च लगा देता है। वो कह रहे मैं अपना सारा माल गरीबों को खिला दूंगा और अपना सारा बदन जलाने को दे दूं, जल जाए, राख हो जाए आदमी, उसके बाद कुछ भी ना हो, सारा बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। ये बाइबल में लिखा है मेरे अजीजों, मैं नहीं कह रहा। आपका काम, आपका रवैया, आपका दौलत, आपका टाइम, आपका बदन, सब कुछ आप वक्फ कर दें, लेकिन अगर आप मोहब्बत नहीं रखते मेरे अजीजों तो कुछ भी फायदा नहीं है। शायद उस शख्स आपके और मेरी नजर में फरिश्तों से भी बढ़कर होगा, क्या कमाल आदमी है यार, ना कभी पैसे लेता है, जो कुछ होता है गरीबों में लुटा देता है, लोगों को दे देता है, अपना बदन भी चला, ना घर बनाया ना कुछ बनाया, कभी फ्रॉड नहीं किया, कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया, यार जन्नती है भाई। लेकिन बाइबल मुकद्दस कह रही है कि कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, ये सब कुछ उसने किया, लेकिन उसने मैं भी रखी अपने अंदर की, क्योंकि मैं ये सब कुछ कर रहा हूं इसलिए मैं डिजर्व करता हूं। या अब तो कुछ लोग बोलते हैं ना, हम तो भाई रात को 3 बजे उठकर दुआ करते हैं, हमारे काम नहीं होंगे तो फिर किसके होंगे? भाई लोग 10% हदिया देते हैं, मैं तो 20% देता हूँ भाई, फिर साडा काम नहीं होएगा तो फिर किसका होएगा? वो कह रहा है तो अपना सारा माल भी गरीबों को दे दे, लेकिन अगर मोहब्बत ना रखे तो कुछ नहीं। मेरे अजीजों, मैं अपनी तरफ से कोई तालीम या वो नहीं दे रहा, बाइबल में लिखा हुआ है, मैं वो बयान कर रहा हूँ आपके साथ। ज़बूर 27 और उसकी 10वीं आयत देखते हैं। ज़बूर 27 और उसकी 10वीं आयत, जब जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें तो खुदा मुझे संभालेगा। माँ बाप से ज़्यादा आपसे कौन मोहब्बत करता है? आप सब मेरे देखने वाले मोस्टली जो पेरेंट्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपके बच्चों को आपसे ज़्यादा कोई प्यार करता होगा, या जैसा प्यार आप करते हैं ऐसा कोई और कर सकता होगा। आप जान दे सकते हैं अपने बच्चों के लिए, आई बिलीव। लेकिन खुदा कह रहे हैं जब तेरी माँ और तेरा बाप भी तुझे छोड़ देंगे तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि एक दौर में आगे माँ बाप भी कंडीशनली मोहब्बत करते हैं अपने बच्चे से। असी इन्ना कुछ किया, इन्ना दिली है, वड्डा किया, जवान किया, ये किया, लेकिन क्या मिला हमें, इसने क्या किया? क्योंकि कुछ ना कुछ पेरेंट्स भी अपने बच्चों से तवक्को रखते हैं।
کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا وہ کیا بڑا کیا سب کچھ کیا، اپنی جوانی دے دی، اپنا پیسہ لگا دی، اپنا ٹائم لگا دی، لیکن ریٹرنز میں کیا ملا مجھے؟ کچھ لوگ تو اس کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں پہ اتنا انویسٹ کیا، ملیا کی بات جو کچھ بھی نہیں، اس نے اپنی لائف شروع کر لی، اپنا یہ کر لیا. دکھی ہو جاتے ہیں پیرنٹس. اور پھر اس طرح کے جو چیزیں کئی بائبل میں ہیں بھی نہیں، لیکن اس کو نہیں تو پھر خدا نے آیا کہ آئے تو وہ اس طرح کر کے بات کر کے آئے کر بائبل مقدس کری تیری ماں اور تیرا باپ تجھے چھوڑ دیں گے لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. لیکن ایک ٹائم میں صرف چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو گھر سے نکال دیے کر دیے. ایک ٹائم میں یہ کہ لین دین حساب کتاب کے اوپر آپ اٹک جاتے ہیں کہ بس اتنا ہو گیا، اب اتنا نہیں، اب اپنا خود دیکھو. لیکن خدا کہہ رہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ کیونکہ خدا انکنڈیشنل محبت کرتا ہے. خدا لین دین والی محبت نہیں کرتا. خدا کہہ رہے جب کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ میں ہوں گا. آخر کیوں ایسے کیوں؟ اس طرح کا کیوں ہے ہمارا خدا کہ کچھ بھی ہو جائے پھر بھی وہ آپ سے محبت کرے گا؟ آخر کیا ہے آپ میں، مجھ میں، انسان میں؟ خدا جانتا ہے. اتنے پریشس ہیں آپ کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا اس نے بخش دیا آپ کے لیے. صلیب پر قربان ہوا وہ آپ کے لیے تاکہ آپ اور میں بچ جائیں. تو اب سوال ہے کہ کیا وہ قربان ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تھی، کوڑے کھائے تھے یا نہیں کھائے تھے؟ کیا یہ سب کچھ ہو چکا ہوا ہے یا ہوگا یا شاید ایسا کبھی ہو؟ کیا ایسا ہو چکا ہوا ہے؟ ہاں. کیا اس نے پوری دنیا کے لیے جان دی؟ ہاں. کیا اس دنیا میں آپ ہی ہیں؟ ہاں. تو پھر آپ کو بھی بخش دیا ہوا خدا نے، آپ کو بھی اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہوا خدا نے. آپ بھی پریشس ہیں، آپ بھی نجات یافتہ ہیں. کیا صلیب پر خدا نے کہا ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کیا کرتے؟ تو آپ کو بھی معاف کرتی ہے. صرف ان لوگوں کو نہیں جو وہاں تھے، سب کے لیے. وہ کفارہ سب کے لیے. لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. تو آپ دنیا میں ہیں، ہاں، تو آپ سے ایسی محبت رکھی کہ آپ کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. یہ آپ کی قیمت، کسی بھی چیز کی ویلیو، کسی بھی چیز کی حیثیت آپ اس کے پیسوں سے لگاتے ہیں کہ اس کے لیے آپ نے دیا کیا ہے. یہ ایک چیز ہے 6 روپے کی خریدیے، 6 روپے کے لیے اس کا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ اس کے لیے میں نے 6 لاکھ دیے ہیں، بھائی بہت ایکسپینسو ہے، بہت. آپ اس کی قدر کرتے ہیں. تو آپ کی قیمت یسوع مسیح کی جان ہے. آپ کی قیمت یسوع مسیح کا وہ بیش بہا خون ہے. اس لیے وہ جانتا ہے آپ کتنے قیمتی ہیں، کیونکہ آپ کو بچانے، سنبھالنے، بڑھانے، راست باز، پاک اور اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کا خون بہایا ہے. سو اس لیے وہ آپ سے انکنڈیشنل محبت رکھتا ہے میرے عزیزوں. انکنڈیشنل. سو محبت کا رکھنا نہایت ضروری ہے، محبت کا ہونا نہایت ضروری ہے. اور میں نے آپ کو بتایا محبت کون ہے، امید کون ہے، ایمان کون ہے؟ خدا خود. ہم اس کو آسان الفاظوں میں اس کو پڑھتے ہیں. شاید آپ نے اس طرح سے پہلے پڑھا ہو یا سنا ہو. پہلا کرنتھی اور اس کو پہلے باب سے پڑھنے کی جلدی ہم چلتے ہیں. لکھا ہے کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ڈھنڈناتا پیتل اور جھنجھناتی جھاجھو، یعنی صرف بجتا ہوں یا شور مچاتا ہوں اور کچھ بھی نہیں. کب؟ اگر میں محبت نہیں رکھتا. اور محبت کون ہے؟ محبت خدا ہے. امید کون ہے؟ امید خدا ہے. ایمان کون ہے؟ ایمان خدا ہے. تو یعنی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے یقیناً. اگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں واقعی میں محبت خدا ہے، تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور خدا نہ رکھوں تو میں ڈھنڈناتا پیتل اور جھنجھناتی جھاجھ ہوں.
اور اگر مجھے نبوت ملی اور سب بھیدوں کا کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یعنی میرا خدا یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو خدا ہی ہٹا سکتا ہے. ایمان خدا ہے، خدا ہی پہاڑوں کو ہٹا سکتا ہے میرے عزیزوں، اور آپ اور میں نہیں. تو آپ کہیں گے تو پھر ساڈا ایمان کتنے گیا؟ آگے چلتے ہیں، پڑھتے ہیں اور آپ سیکھیں گے. پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں یعنی خدا نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو، جیسے ہم نے پڑھا، اور اپنا بدن جلانے کو دے دو اور محبت نہ رکھوں یعنی خدا نہ رکھوں تو کچھ فائدہ نہیں. محبت صابر ہے، صبر کرنے والی ہے ہر حال میں، ہر جگہ پہ، یعنی خدا صابر ہے میرے عزیزو. اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کو گالیاں دی گئی. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کر دیا جیسے بھیڑ اپنے آپ کو بال کترنے والے کے سامنے پیش کر دیتی. صابر ہے، مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، کسی سے جلدی نہیں ہے، جیلسی نہیں ہے اس کے اندر. محبت میں، خدا میں جیلسی نہیں ہے میرے عزیز. انسان تو ایک دوسرے سے جلنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں کرتا. محبت شیخی نہیں مارتی، پھولتی پھلتی نہیں، پھولتی نہیں، میں نہیں کرتی، شیخی نہیں مارتی، شوخی نہیں ہے محبت. خدا شوخا نہیں ہے. اور شوخا یا کون ہے یہ آپ جانتے ہیں. بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ راستی سے خوش ہوتی. سب کچھ سہ لیتی، کیا کچھ نہیں سہتا خدا، کیا کچھ نہیں سہا خدا نے. سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. محبت کو زوال نہیں، یعنی خدا کو زوال نہیں میرے عزیز. اور یہ محبت، یہ خدا، یہ امید، یہ ایمان کہاں ہے، کدھر ہے، آپ کو کیسے مل سکتا ہے، آپ کیسے اس کو تلاش کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا افسیوں اور اس کا چوتھا باب. نئے عہد نامے میں افسیوں اس کا چوتھا باب اور اس کی 5ویں آیت. ایمان رکھنا آپ کا کام ہے میرے عزیزو، یقین رکھنا آپ کا کام ہے. یہ سب کچھ ہے. شیر جنگل کا بادشاہ ہے، آپ مانے یا نہ مانے آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے. یسوع خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہے. اب آپ مانے نہ مانے یہ آپ کو پر ڈپینڈ کرتا ہے. دنیا گول ہے، اب آپ مانے نہ مانے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ ہے حقیقت پر اگر آپ یقین نہیں رکھتے تو اٹس ٹوٹلی آپ کا فالٹ ہے. بائبل مقدس میں افسیو اس کا چوتھا باب اور اس کی 5ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے، اور سب کا خدا، صرف آپ کا اور میرا نہیں، سب کا خدا سب کے درمیان ہے. سب کے درمیان ہے، سب کے، اور جو سب کے اوپر ہے اور سب کے درمیان ہے اور سب کے اندر ہے. سب میں آپ بھی ہیں میرے عزیزو، آپ کے اوپر ہے، آپ کے درمیان ہے، آپ کے اندر ہے. یقین کریں، بلیو کریں. اور اس ایمان کو اور اس امید کو یا اس محبت کو جس کو شاید آپ کو چیز سمجھتے ہیں، وہ خود اپنی ذات میں خدا ہے. اور وہ پورا کا پورا آپ کے اندر، آپ کے درمیان ہے، آپ کے ساتھ ہے. وہی خدا جس نے صلیب پر جان دی. سو اس برکت کو، اس بلیسنگ کو، اس حقیقت کا یقین کریں اور برکت پائیں. اگلے سنڈے ملتے ہیں. تھینک یو جنہوں نے مجھے جوائن کیا. یہ میسج اچھا لگے تو اپنے پیج پر، کسی اور کے اپنے پیج پر شیئر کریں. God bless you all. Love you all.